الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہو اور دوسرے لوگ اس کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد کریں، جلیں، کڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان پر جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا۔ یعنی انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، علم ہے، شہرت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے لیے حسد کا باعث بنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جب کسی مسلمان کے پاس ہم ان نعمتوں کو دیکھیں تو ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ ان سے ان چیزوں کو چھین لے، یا یہ چیزیں کیونکہ مجھے میسر نہیں آئی، مجھے نہیں ملی، میرے دسترس میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے اللہ اس کو بھی محروم کر دے۔ اس عمل کو حسد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم حسد سے بچو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات۔ انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، اور جو بندہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نامہ اعمال کی بہت سی نیکیاں دوسرے مسلمانوں سے حسد کرنے کی بنا پر ضائع ہو رہی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگ جل رہی ہو اور آگ کے اندر خشک لکڑیاں ڈال دی جائیں تو آگ ان کو فوراً ختم کر دیتی ہے، ان کو کوئلوں میں تبدیل کر دیتی ہے، پھر ان کی راکھ بنا دیتی ہے، اور پلک جھپکنے میں یہ سارا عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر بتایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ہم اللہ کا فضل دیکھیں، یعنی اللہ کی نعمتیں اگر اس کو میسر ہیں، وہ خوشحالی والی اور آسودگی والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ہم اس کے اس عمل پر حسد نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، اگر تو نے اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں بھی ان نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ سامعین کرام، حسد ایسا عمل ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور اس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں حسد سے بچنے کی کچھ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں سب سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ نہ صرف حسد سے توبہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کریں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے اس برائی کا خاتمہ فرما دے گا۔ اسی طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے بار الہ، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ تیسرا عمل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے اگر کسی دوسرے بھائی کو یہ نعمت دی ہے تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔
چوتھی بات، ہمیں حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ حسد ہی ہے جس کی بنا سے انسان دوسری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے غیبت ہے، بدگمانی ہے، چغلی ہے، اور جب وہ یہ سارے عمل کرتا ہے تو اس طرح اس سے اور بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم حسد کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اصلاح مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصلاح کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔